السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نہم جغرافیہ سبق نمبر 7 کا پہلا حصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی بین الاقوامی خط تاریخ۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو اہم بنیادی تصورات ہیں عرض طول البلد کو سمجھنے کے لیے، اور کس طرح طول البلد پر وقت جو ہے بدلتا ہے، کس طرح وقت بدلتا ہے، اس وقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یعنی بین الاقوامی خط پڑھنے سے پہلے اس کی بنیادی اصولوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی بنیادی اصول پر بحث کریں گے، اور بین الاقوامی خط تاریخ کا جو اصل موضوع ہے اس کو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی خط نظر آ رہا ہے جو ٹیڑھا میڑھا ہے، اس کے متعلق ہم دوسرے ویڈیو میں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم طول البلد اور سورج کے سامنے جو زمین کا حصہ گزرتا ہے اس میں ہونے والے وقت کی تبدیلی کے متعلق بنیادی تصورات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے گلوب کو عرض البلد کے اعتبار سے دو نصف کروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ درمیان سے گزرنے والا خط ہے 0 ڈگری کا خط استوا، اس کے شمال میں شمالی نصف کرہ اور جنوب میں جنوبی نصف کرہ ہے، یعنی خط استوا پورے گلوب کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، شمالی اور جنوبی نصف کرہ۔ ٹھیک اسی طرح سے زمین کے درمیان سے آپ کو یہ جی ایم ٹی گزرتا ہے، یعنی 0 ڈگری کا طول البلد، جس کو ہم پرائم میریڈین یا جی ایم ٹی گرینوچ مین ٹائم کہتے ہیں، بین الاقوامی معیاری وقت کہتے ہیں۔ اس بین الاقوامی معیاری وقت کا جو خط ہے اس کے مشرق میں جو کرہ ہے اس کو ہم مشرقی نصف کرہ کہتے ہیں، یعنی اس خط کے مشرق میں یہ مشرقی نصف کرہ ہے، اور اس کے مغرب میں یہ مغربی نصف کرہ ہے، یعنی 0 ڈگری طول البلد کے اعتبار سے ہم دو حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم عرض البلد کی تفصیل نہیں دیکھیں گے۔ طول البلد جس کا اثر وقت کی پیمائش پر پڑتا ہے۔ پورے گلوب کو ہم کل 360 طول البلد میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو 180 طول البلد دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اس 0 ڈگری خط کے مشرق میں 0 ڈگری کے مشرق میں یہ 0 ڈگری کا طول البلد ہے، اس کے مشرق میں یہ آپ کو 90 خطوط نظر آ رہے ہیں، اس کے مغرب میں بھی یہ 90 خطوط نظر آ رہے ہیں، یعنی 180 ہو گیا۔ لیکن کل 360 ہیں تو 180 خطوط کہاں گئے؟ یہ گلوب کے پچھلے حصے میں جو گلوب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، گلوب کا پچھلا حصہ، اس کے پیچھے والے حصے میں بھی 180 خطوط ہیں، یعنی اس خط سے یہ ہمارا 90 خط ہے، جسٹ اس کے پیچھے مشرقی نصف کرہ میں 90 خط ہے، اسی طرح یہ 90 خطوط یہاں پر ہیں، جسٹ اس کے پیچھے مغربی نصف کرہ میں 90 خطوط ہو گئے۔ تو اس طرح سے کل 180 پلس 180 360 طول البلد ہو گئے۔ اسی طرح سے ہمیں طول البلد کے اعتبار سے جو وقت کی تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ عزیز طلبہ، دراصل یہ طول البلد کا جو حصہ ہے یہ سورج کے سامنے سے گزرنے والی زمین کی پیمائش ہے، یعنی یہ زمین ہمارا یہ گلوب ہے، اور سورج کے سامنے سے جو حصہ گزرتا ہے، طول البلد کا جو حصہ سورج کے سامنے سے گزرے گا وہاں پر جو ہے دن ہوگا، اور جو حصہ پیچھے کی طرف ہوگا وہاں رات ہوگی۔ تو کس طرح سے طول البلد سورج کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور اس کے حساب سے ہم وقت کی پیمائش کریں گے۔ وقت کی پیمائش جیسا کہ 8ویں جماعت میں آپ نے پڑھا کہ 1 درجہ طول البلد پر 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے، یعنی
سورج کے سامنے ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو طول البلد کا کوئی حصہ زمین کا حصہ آتا ہے تو 4 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ مشرق کی سمت منہ کر کے آپ کھڑے ہیں اور آپ اپنی جگہ سے بائیں جانب مڑتے ہوئے 360 درجے کا زاویہ بنا کر کے واپس مشرق کی سمت میں چلے جائیں تو گویا آپ نے ایک دائرہ مکمل کر لیا۔ اس طرح سے آپ نے ایک دائرہ مکمل کیا، یعنی اس طرح سے آپ گھومتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایک دائرہ آپ نے مکمل کر لیا، پھر وہیں پر آپ پہنچ جائیں گے، یعنی واپس آپ مشرق میں چلے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ، اسی طرح سے زمین ہماری زمین مغرب سے مشرق کی سمت میں سفر کرتی ہے اور اپنے ہی ایکسس پر، اپنے ہی محور پر 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کر لیتی ہے، اس کی وجہ سے دن اور رات ہوتا ہے، یعنی زمین کی محوری گردش کی وجہ سے دن اور رات ہوتا ہے۔ تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن، جو حصہ پیچھے ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، یعنی 360 درجہ مکمل کرنے کے لیے زمین کو 24 گھنٹے لگے۔ اس طرح سے یہ 24 گھنٹے ہیں، اس طرح سے ایک درجہ مکمل کرنے کے لیے آپ کیلکولیشن کریں گے تو 4 منٹ کا وقت درکار ہوگا، یعنی زمین ایک درجہ طول البلد سورج کے سامنے سے گزرنے کے لیے اسے 4 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ یعنی اس کی تفصیل کچھ یہاں یوں دی گئی ہے کہ کسی بھی طول البلد سے مشرق جانے پر طول البلد کے اضافے پر 4 منٹ کا اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ فرض کیجئے کہ یہاں 0 ڈگری طول البلد پر دن کے 12 بجے ہوئے ہیں، جس کو پرائم میریڈین کہتے ہیں، تو دن کے 12 بجے ہوئے ہیں۔ اس کے مشرق میں آپ جب جائیں گے سیدھے ہاتھ کی طرف تو ہر طول البلد پر 4 منٹ میں اضافہ ہوگا، اور اس کے مغرب میں آپ جائیں گے تو ہر طول البلد پر 4 منٹ میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 ڈگری طول البلد پر دن کے 12 بج رہے ہیں، لیکن مشرقی سمت میں 30 ڈگری طول البلد پر اسی وقت دن کے 2 بجیں گے، اور اسی وقت مغربی 30 درجہ طول البلد پر صبح کے 10 بجیں گے، یعنی 2 گھنٹے کا وقفہ یہاں دکھایا گیا ہے، کیونکہ یہاں 30 درجے کا فرق ہے، یعنی ایک درجے کے لیے 4 منٹ ہو گیا۔ اس طرح سے جب ہم کسی بھی طول البلد سے، یہاں ہم نے 0 درجے کو مانا، اگر آپ یہاں پر کھڑے ہیں 30 درجہ مغربی پر، تو آپ جیسے جیسے مشرق کی طرف جائیں گے ہر طول البلد کے لیے 4 منٹ کا اضافہ کریں گے، اور جب آپ مغرب میں یعنی الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے تو 4 منٹ کی نفی کریں گے، یعنی مغرب کی سمت میں جانے پر بنیادی طول البلد سے مغرب کی سمت میں 4 منٹ ہر طول البلد پر کم کرتے جائیں گے، اور مشرق کی طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف جانے پر 4 منٹ کا اضافہ کریں گے۔ اس طرح زمین سورج کے سامنے سے 360 درجہ مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹہ درکار ہوتے ہیں، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک درجہ مکمل کرنے کے لیے 4 منٹ لگتے ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ کسی بھی طول البلد سے مغرب جانے پر طول البلد پر 4 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے، جیسے جی ایم ٹی پر دوپہر کے 12 بجے ہیں تو 30 درجہ مشرقی پر دوپہر کے 2 بجے ہوں گے، اور مغربی پر صبح کے 10 بجے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، یہ بین الاقوامی خط کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک سفر ہے، ایک خیالی سفر ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ شکل دی گئی ہے، یہاں پر 2 لوگ سفر طے کرتے ہیں، ایک ہے راحل اور دوسری ہے راہن۔ راحل جو لال کلر سے دکھایا گیا اس کا نام اور سفر کرنے کی جو سمت ہے یہ راحل کی ہے جو اپنے مشرق میں جاتا ہے، اور دوسری راہن ہے جو ہرے کلر سے دکھائی گئی ہے، راہن کی سمت یہ ہے جو ہرے کلر سے دکھایا گیا ہے۔ دراصل یہ دونوں
سفر کرتے ہیں، پہلے دانیال ہے 0 درجہ طول البلد سے مشرق کی طرف جمعرات کے دن دوپہر 12 بجے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور راہن اسی طول البلد سے یعنی 0 ڈگری طول البلد سے اپنے مغرب کی سمت میں الٹے ہاتھ کی طرف گھڑی کی سوئی کے مطابق وہ سفر کرتی ہے۔ اس طرح سے دونوں 24 گھنٹے میں سفر کر کے واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں، یعنی انہوں نے 360 درجے کا سفر مکمل کر لیا، یعنی اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد دوپہر کے 12 بجے دونوں 0 ڈگری طول البلد پر پہنچتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے دوپہر کا وقت ہے مگر دن الگ الگ ہیں۔ آئیے اس پہیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ایک خیالی سفر آپ کیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ہم راحل کو لیتے ہیں کہ راحل سفر کی شروعات کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ GMT لکھا ہوا ہے، GMT یعنی گرین وچ مین ٹائم 0 ڈگری، یہ 0 ڈگری کا خط ہے۔ یہاں سے راحل اپنا سفر شروع کرتا ہے اس سمت میں یعنی مشرق کی طرف، لال کلر سے دکھایا گیا۔ اب راحل 0 ڈگری سے جب 30 درجے پر آتا ہے، یہاں پر پہنچے گا تو یہ 30 طول البلد طے کر چکا ہوگا مشرق کی طرف، یعنی 30 طول البلد طے کرنے کے لیے جو وقت لگے گا وہ 2 گھنٹہ لگے گا، یعنی 30 میں آپ 4 سے ضرب کر دیں تو 120 منٹ آتا ہے، یعنی 2 گھنٹے۔ تو 2 گھنٹے بعد یہاں پہنچے گا۔ تو جب راحل مشرق کی طرف آ رہا ہے تو اس پہ وقت کا اضافہ ہوگا، یعنی وقت آگے بڑھ رہا ہے، پلس کرتے جائیں گے۔ اسی طرح یہ راحل سفر کرتے کرتے 60 درجے پر آتا ہے تو یہاں جو ہے 16 بج رہے ہیں، یعنی دن کے 4 بج رہے ہیں۔ پھر جب اس خط پر آتا ہے یعنی 90 درجے پر تو 18 بج رہے ہیں، یعنی شام کے 6 بج رہے ہیں۔ اسی طرح یہ راحل سفر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے 180 درجے طول البلد پر، یعنی جو بین الاقوامی خط تاریخ ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہے۔ یہاں جب پہنچے گا راحل تو رات کے 12 بجے ہوں گے۔ یاد رکھیے اس نے سفر کی شروعات یہاں سے کی تھی، وہ دن تھا جمعرات کے 12 بجے شروع کیا تھا، اور یہاں پر جب آئے گا راحل تو رات کے 12 بجے ہوں گے، دن جمعرات ہوگا، یعنی 12 گھنٹے سفر مکمل ہو گیا۔ اب راحل یہاں سے اس خط تاریخ کو پار کرے گا اور مغرب کی طرف جائے گا، یعنی 180 درجہ طول البلد کو پار کر کے جب وہ اس خط کے اس پار جائے گا تو دن بدل جائے گا، تاریخ بدل جائے گی۔ راحل یاد رکھیے کہ راحل کے سفر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں 24 بجے یعنی 12 بجے رات میں پہنچا تھا، تو جب سفر کر کے وہ آگے بڑھے گا تو 12:01 پر اس کی دن اور تاریخ بدل جائے گی، یعنی جو ہے اگلے دن اور اگلے تاریخ کی شروعات ہوگی۔ یہاں جمعرات تھا، اب یہاں جمعہ کا دن آ جائے گا، یعنی خط تاریخ کو پار کرنے کے بعد راحل کے لیے جو ہے اگلی دن اور اگلا تاریخ مل گیا۔ اس طرح راحل سفر کرتے کرتے واپس آیا۔ اب یہاں جمعہ کا دن شروع ہو گیا۔ اب جمعے کی رات 2 بجے یہاں جو ہے جمعہ کا دن شروع ہوا تھا، رات 1 بجے 2 بجے پھر صبح کے 6 بجے پہنچے گا 120 درجے پر، 90 درجے پر پہنچے گا، جو ہے جمعہ کا وقت ہوگا، یہ صبح کے 6 بجے ہوں گے، 120 درجے پر صبح کے 4 بجیں گے، یہاں صبح کے 6 بجیں گے، یہاں صبح کے 8 بجیں گے، یہاں صبح کے 10 بجیں گے، اور آخر میں جہاں سے راحل نے سفر اپنا شروع کیا تھا یہاں اس کی جرنی اسٹاپ ہوتی ہے۔ دن یاد رکھیے دن کون سا ہے، یاد رکھیے ابھی یہاں 12 بجے گئے، دن کے 12 بجے ہیں، یعنی راحل جب اپنے سفر کا خاتمہ کرتا ہے اس حصے پر پہنچتا ہے تو دن جمعہ کا ہے اور دوپہر کے 12 بجے ہیں۔ پورا 24 گھنٹے کا سفر
راحل نے مکمل کیا، یعنی 360 درجے کا سفر مکمل کر لیا۔ آئیے یہی سفر ہم راہین کے لیے دیکھتے ہیں کہ راہین نے کس طرح سے سفر کیا اور اس کے لیے کتنا وقت درکار ہوا۔ ٹھیک جس طرح سے راحل نے سفر کیا تھا اسی طرح سے جس طرح راحل نے سفر کیا تھا اسی طرح یہ راہین کا بھی سفر ہے، لیکن دونوں اسفار میں فرق کیا ہے؟ راحل سفر کر رہا تھا اس سمت میں تو اس کے لیے ہر طول البلد پر 4 منٹ وقت بڑھ رہا تھا اور تاریخ اور دن بھی بدل رہا تھا، لیکن یہاں پر جب راہین سفر کرے گی تو اس کے لیے ہر طول البلد پر 4 منٹ مائنس یعنی کم ہوگا اور دن اور تاریخ بھی پچھلی ہوگی، آگے نہیں جائے گی۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے راہین کا سفر دیکھتے ہیں۔ راہین یہاں سے سفر شروع کرتی ہے، یہ ہرے کلر کا جو دکھایا گیا وہ راہین کے لیے ہے۔ راہین کے سفر کی شروعات بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر راہین سفر شروع کرتی ہے، جمعرات کا دن ہے، دوپہر کے 12 بجے ہیں۔ اب راہین یہاں سے دوپہر کے 12 بجے جمعرات کے دن سفر کرتے کرتے یہ پہنچتی ہے 30 یعنی 0 ڈگری سے 30 درجہ مغربی طول البلد پر۔ تو آپ بتائیے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ راہین کے لیے وقت جو ہے کم ہوتا جائے گا، راحل کے لیے بڑھ رہا تھا۔ اب جب یہاں دن کے 12 بجے دوپہر تھے، یہاں جب راہین پہنچے گی تو ٹائم کیا ہوگا؟ دن کے 10 بجے ہوں گے، یعنی وقت اس کے لیے 2 گھنٹہ ہر 30 درجے پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر 60 درجے پر پہنچے گی تو جمعرات کا ہی دن ہے، لیکن دن کے صبح کے 8 بجیں گے۔ اس طرح سے 120 درجے پر پہنچے گی راہین تو یہاں صبح کے 4 بجے ہوں گے۔ اسی طرح جمعرات کا ہی دن ہے، جب راہین 120 درجے پر پہنچے گی تو یعنی یہاں صبح کے 4 بجے تھے تو اس حصے پر جو ہے راہین 2 بجے ہوں گے، یعنی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ اس حصے پر راہین رات کے 2 بجے پہنچتی ہے اور ابھی دیکھیے وقت کم ہوتا جا رہا ہے، دن جمعرات کا ہی ہے، لیکن جب راہین اس حصے پر پہنچے گی، یعنی راہین جب اس حصے پر پہنچے گی، یہاں پر 0 ڈگری 180 درجہ طول البلد پر جہاں پر خط تاریخ بدل جاتی ہے، دن جمعرات کا ہی ہے، رات کے 12 بجے ہیں، یعنی آدھی رات ہے۔ یاد رکھیے راہین کے لیے وقت جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں جمعرات ہے، جب راہین اس خط کو پار کرے گی تو اس کے لیے دن کم ہوتا جا رہا ہے، یہاں رات کے 12 بجے ہیں، جمعرات ہے، لیکن اس کے پہلے دن کون سا ہوگا؟ بدھ ہوگا، بڑھ نہیں رہا، کم ہو رہا ہے، یعنی 11:59 پر جب اس نے اس خط کو پار کر دیا تو اس کے لیے دن بدھ ہو گیا۔ کس کے لیے؟ راہین کے لیے۔ اور اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا راحل یہاں مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے جمعرات تھا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد راحل جمعے کے دن پہنچے گا، کیونکہ راحل کے لیے دن بڑھ رہا ہے اور راہین کے لیے دن کم ہو رہا ہے۔ یعنی راہین اس طرح سے سفر کرتے کرتے جب پہنچے گی، یہاں پر پہنچے گی، اب یہاں پر وہ جمعرات کے 12 بجے رات میں پہنچی تھی، نصف شب کو، لیکن خط کو پار کرنے کے بعد اس کے لیے بدھ کا دن آ جائے گا اور رات کے 12 بجے تھے تو بدھ کو رات کے 10 بجیں گے، 10 PM۔ اس کے بعد یہاں پہنچے گی 120 درجے پر، رات کے 8 بجیں گے، 8 PM۔ اس کے بعد 180 درجے پر پہنچے گی تو شام کے 6 بجیں گے، 6 PM، اور یہاں پر شام کے 4 بجیں گے، 4 PM۔ وقت جو ہے پیچھے آ رہا ہے، آگے نہیں آ رہا ہے۔ ابھی دن کون سا چل رہا ہے؟ بدھ چل رہا ہے۔ یہاں پر 2 بجیں گے واپس، یعنی دن کے 2 بجے، 2 PM۔ اور یہاں پر جب راہین پہنچے گی، اپنا سفر ختم کرے گی تو یہاں 12 بجیں گے دن کے، لیکن
دن اس کے لیے ہوگا بدھ، ابھی یہ بدھ چلا آ رہا ہے، یعنی بدھ کے 12 بجے دوپہر کو راہین اس حصے پر پہنچے گی 24 گھنٹے کے بعد، جبکہ راحل یہاں جب پہنچا تھا تو اس کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے آپ اس چارٹ کے ذریعے کتاب کے اندر جو جدول مکمل کرنا ہے اس جدول کو آپ بھر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دن اور تاریخ کی الجھنوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے اس نقشے میں، یہاں زمین کا جو سامنے کا حصہ ہے 180 درجہ طول البلد یہاں دکھائی دے رہا ہے، اور گلوب کے پیچھے 180 درجہ طول البلد یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ اس طرح سے آپ کس طرح سے طول البلد کے اعتبار سے جو ہے وقت بدلتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے۔ یہ جدید دور میں تو اس طرح سے وقت نکالا جاتا ہے گھڑیوں کو دیکھ کر کے، لیکن قدیم زمانے میں وقت کی پیمائش ہمیں سورج کی روش، تاروں کو دیکھ کر کے اور پرچھائی کو دیکھ کر کے ہم وقت کا تعین کرتے تھے، لیکن آج ہم اس طول البلد کے حساب سے بہتر طریقے سے وقت کو سمجھ سکتے ہیں اور وقت کے درمیان آنے والی پیچیدگی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی یہ بین الاقوامی خط تاریخ کے متعلق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔